میں حمد و ثنا بعدہ تاجدار حل عطا خیر الورا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے آل طاہرین کی خدمت اقدس میں درود و سلام کے بعد سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں بندہ گنہگار لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اس بندہ گنہگار کو ایک بار پھر مسلک حقہ صوفیہ نوربخشیہ کی خدمت کے لیے بحیثیت صدر نوربخشیہ یوتھ فیڈریشن پنجاب ڈویژن اپنی خدمات صرف کرنے کا ایک سنہرا موقع عطا کیا۔ بعدہ میں زیادہ لمبا لے جانے کی کوشش نہیں کروں گا کیونکہ مجھ سے قابل احترام علماء کرام نے جس ڈگر پر جس لینڈ پر ہمیں رہنمائی کرنے کی کوشش کی، اب ادھر سے آگے ہمارے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہر قسم کے رنگ و نسل اور اپنے ذاتی انا کو پس پوش ڈال کر مسلک حقہ کی بہترین انداز میں خدمت کروں۔ گو کہ اس سے قبل بھی الحمدللہ جب سے پنجاب کے اندر تعلیم کے سلسلے میں بندہ گنہگار یہاں پہ آیا تب سے اب تک اس ذات بابرکت کا نہایت ہی کرم ہے، اب تک پنجاب ڈویژن میں مختلف پوسٹوں پر اپنی خدمات سر انجام دینے کی کوشش کی۔ بالخصوص اکبر صاحب کی صدارت میں بحیثیت ڈپٹی ایجوکیشن سیکریٹری میں نے حلف لیا، بعد عرفان مہدی صاحب کی صدارت میں ایز جنرل سیکریٹری کام کیا۔ تو ان 4 سالوں میں بندہ گنہگار نے جو سیکھا ہے ان دوستوں سے، ان ہمارے بڑوں سے، بالخصوص ہمارے ڈی سی او جی کے ممبران نے ہر گام پر ہماری رہنمائی کرنے کی کوشش کی۔ اب بحیثیت صدر انہی کی خدمات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اور انہی کی گائیڈ لائن کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں آگے بڑھنے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ میں یہاں پہ کوئی وعدہ نہیں کرتا، میری کوشش ہوگی تمام تر اپنے مصروفیات میں سے وقت نکال کر وہ کہ یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے، نیا آنے والے کابینہ کے لیے بالخصوص میرا پیغام ہے۔ الحمدللہ مسلک حقہ صوفیہ نوربخشیہ ہمارا مسلک ہے، اور ہم اگر اس میں آئے ہیں کہ نوربخشیہ یوتھ فیڈریشن واحد مسلک صوفیہ نوربخشیہ کی یوتھ تنظیم ہے، تو اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، تو آپ لوگوں سے بھی میری میسیج یہی ہے، اب اس میں ہر کسی نے اپنا حصہ ڈالنا ہے، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کی، ایک دوسرے کو کمزور کرنے کی کوشش نہیں کرنا، کیونکہ نوربخشیہ یوتھ فیڈریشن آج دوبارہ نہیں بنا۔ 1974 سے اب تک ہر قسم کے ہمارے نوجوانوں نے اپنے قربانیاں دے کر اس کو سینچنے کی، اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کی ہے، تو ہم اپنے اسلاف کے روایات کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ ہم انہی کی روایات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنے طور پر اپنی حاضری کو یقینی بنا کر، کیونکہ یہ ہم آخرت کی بھی تیاری کرتے ہیں، مسلک کی خدمت اسی لیے کرتے ہیں، تو اللہ نے آپ اور مجھے چنا ہے، تو ہمیں بھی اپنی دیگر تمام تر مصروفیات سے یقیناً وقت نکال کر اپنے مسلک کی آبیائی کے لیے اور نوربخشیہ یوتھ فیڈریشن کو مضبوط کرنے کے لیے تقدیم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس سے قبل میں عرفان مہدی صاحب کے ساتھ خاصی لمحات ان کے ساتھ گزارا، میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے ہماری رہنمائی کی اور مختلف جگہوں پر آپ کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا۔ میں پچھلے تمام کیبنٹ کے میرے تمام ممبران کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور آپ کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، اور نیا تشریف لانے والے جو کہ کسی نے سلیکٹ کیا، باقاعدہ ٹیسٹ انٹرویو ہمارے فائلاز ہیں باقاعدہ نوربخشیہ یوتھ فیڈریشن کے، اس کا ایک دستور العمل ہے، اس دستور العمل کے مطابق ایک بہترین انٹرویو سیشن رکھا، جس میں خدمات، تعلیم اور ہر چیز کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہمارے ڈی سی او جی ممبران نے بہترین انداز میں یہ کابینہ باقاعدہ الیکٹ کیا ہے۔ تو میں ان تمام نیا تشریف لانے والے نوجوانوں کو بحیثیت صدر نوربخشیہ یوتھ فیڈریشن پنجاب آپ لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور مجھے خوشی ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں نئے چہرے ہیں اور نئے امنگ اور جستجو رکھنے والے ہیں، اور مجھے یہ بھی لگتا ہے ماشاءاللہ ہر کوئی ایجوکیٹڈ ہے، میرے ساتھ شانہ بشانہ مل کر اس مسلک حقہ کی بالخصوص حضرت امیر کبیر سید علی حمدانی، حضرت شاہ سید محمد نوربخش اور حضرت الحاج فقیر محمد ابراہیم اور ابو العرفان علامہ محمد بشیر نے اس مسلک کے لیے جو قربانیاں دی، انہی کو دیکھ کر اس مسلک کی ہم خدمت کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ حافظ ذاکر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، چند پوائنٹ آپ نے ہماری رہنمائی کے لیے پیش کیا، اس میں بالخصوص تعلیم کا یہ دور ایجوکیشن کا دور ہے،
اور ہمارے مختلف علاقوں سے والدین نے اپنا پیٹ کاٹ کے ہمارے بچوں کو یہاں پہ تعلیم کے سلسلے میں بھیجا ہوا ہے. میں درد کے ساتھ کہتا ہوں کیونکہ پنڈی کے اندر میں رہا, ہماری یونیورسٹی ابھی میری کلاسز اور میرے ڈگری الحمدللہ آپ تمام کی دعاؤں سے ابھی اختتام کی طرف ہے. تو میں نے دیکھا کہ ہمارے نوجوان اس وقت ایک پلیٹ فارم نہیں ہونے کی وجہ سے, گائیڈ لائن نہیں ہونے کی وجہ سے, تربیت کی فقدان کی وجہ سے مختلف رستوں پر چل رہے ہیں اور ہماری طرف امید بڑی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں. تو انشاءاللہ ان 2 سالہ ٹنیور میں اللہ کی مدد اور بزرگان دین کی دعا شامل حال رہی تو ہم بالخصوص تعلیم کو مد نظر رکھتے ہوئے, مذہبی روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا. آپ لوگوں سے میں امید رکھتا ہوں میرے جہاں جہاں پہ انجمنیں ہیں, یونٹ ہیں, علماء کرام بالخصوص آپ کی سرپرستی کی ہمیں ضرورت ہے. ہمارے قائدین ہیں, بزرگان دین ہیں, سب سے مل کر اس مسلک کی ہم خدمت کرنے کی کوشش کریں گے. انہی کلمات کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.